حضرت سیدنا ابو عامر واعظ رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں پہاڑوں میں چل رہا تھا کہ اچانک میں نے ایک روح کو جھنجھوڑ کے رکھ دینے والی آواز سنی کہ جس سے میرا دل ایک دفعہ کانپ سا گیا، میرا کلیجہ دہل گیا۔ کہتے ہیں کہ کوئی کہنے والا نوجوان کہہ رہا تھا، اے بیابانوں میں حیرت زدوں کی رہنمائی فرمانے والے، اے خلوتوں میں وحشت محسوس کرنے والوں کی وحشت کو دور کرنے والے رب، کرم نوازی فرما، میں تجھ سے توانائی کا سوال کرتا ہوں۔ اے مہربان رب، مہربانی فرما، مجھے توانائی عطا فرما، اتنی طاقت دے کہ ہمیشہ تیرے سامنے جھکا رہوں، ہمیشہ تیرے سامنے سر بسجود رہوں، تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے کبھی نہ جھکوں، نہ کسی اور کے بارے میں کبھی سوال کروں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جلدی سے اس نوجوان کی طرف بڑھا اور اس کو جا کر سلام کیا۔ اس نے میرے سلام کا جواب دیا اور پوچھا کہ رات کی اس تاریکی میں آپ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جانا چاہتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ سیدھی راہ سے بھٹکا ہوا ہوں، اور میں نے آپ سے ایسا عجب کلام سنا کہ جس نے میرے دل کے زخموں کو تازہ کر دیا ہے اور وجد و غم کو حرکت دے دی ہے۔ یہ سن کر اس نوجوان نے ایک زوردار چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب اسے دوبارہ ہوش آیا تو رونے لگا۔ میں نے اس سے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے جواب دیا، میں تمناؤں اور فانی زندگی میں وقت ضائع کرنے کو ناپسند سمجھتا ہوں۔ اور پھر وہ منہ پھیر کر چل پڑا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا۔ ایک وادی میں جھک کر بیٹھنے کے بعد وہ دوبارہ رونے لگا۔ تو میں نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ آپ پر رحم فرمائے، مجھے بھی تو سیدھا راستہ دکھائے نا۔ تو اس کی آہو بکا میں، اس کے رونے میں اور بھی زیادتی ہو گئی اور کہنے لگا، ہے افسوس، تم پر افسوس ہے، کہاں ہے وہ راستہ، کہاں ہیں دائیں طرف والے اور کہاں ہیں اعلیٰ علیین کے مراتب۔ پھر اس نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑ کر آگے لے گیا۔ چلتے چلتے آپ فرماتے ہیں کہ ہم ایک وادی کے کنارے پر پہنچے۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نماز فجر کا ٹائم ہونے لگا تھا، تو میں نے اسے کہا کہ ہم نے وضو بھی کرنا ہے، تو وضو کے لیے پانی نہیں۔ تو اس نوجوان نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا۔ جس جگہ پر ہاتھ مارا اس مقام سے میٹھے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا اور مجھے کہنے لگا، لیں وضو کر لیں۔ ہم نے وضو بھی کیا، پانی بھی پیا۔ پھر اس نے اذان اور اقامت کہی، ہم نے نماز پڑھی، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو اس شخص نے کہا، اے اللہ کے بندے، تم سلامت رہو، اب جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میں نے کہا، اس رب کعبہ کی قسم جس نے مجھے بنایا، آپ کو بنایا، اور جس نے آپ کے لیے اپنی بارگاہ تک رسائی آسان فرما دی، مہربانی کریں میرے لیے دعا تو فرمائیں۔ پھر میں نے اپنے توشہ دان کی طرف اشارہ کیا تو اس نے پوچھا کہ آپ بھوکے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو اس نے کہا، غذا کی طلب کر کے آپ نے تو اپنے دل کو کائنات میں غور و فکر کرنے سے غافل کر دیا ہے۔ کاش اگر آپ یقین کا ذائقہ چکھ لیتے اور متقین کے لیے اللہ کی تیار کی گئی نعمتیں ملاحظہ کر لیتے تو آپ کا خشوع ہمیشہ بیدار رہتا، آپ کی بھوک ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا تو اچانک گرم گرم روٹی یوں برآمد ہوئی جیسے ابھی ابھی تندور سے نکالی گئی ہو۔ اس نے مجھ سے کہا، کھائیے۔ میں نے حیران ہو کر اسے کھایا اور دل میں اس سے اس کے متعلق پوچھنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ وہ کہنے لگا، اے نوجوان، اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جنہوں نے سچے دل سے خواہشات نفسانیہ کو ترک کیا، تو اب پوری کائنات زندگی اور موت میں ان کی خدمت کرتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ بات کرتے کرتے اچانک وہ میرے پاس سے غائب ہو گیا۔